السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، آج کا یہ واقعہ میرے پیارے غوث اعظم اور ایک ظالم بادشاہ کا ہے۔ پرانے وقت کی بات ہے کہ کسی علاقے میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ بادشاہ انتہائی لالچی ظالم قسم کا انسان تھا۔ اس بادشاہ کا ایک سپہ سالار تھا جو بہت ہی طاقتور اور ہوشیار آدمی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ ایک جادوگر بھی تھا، لیکن سب سے بڑھ کر کے یہ بادشاہ کا نہایت ہی بڑا وفادار تھا۔ بادشاہ اپنے اس سپہ سالار کی مدد سے ایک زیر زمین غار بنوائی ہوئی تھی جس میں وہ اپنا خزانہ رکھا کرتا تھا۔ ہیرے موتی جواہرات، سونا چاندی اور طرح طرح کے زیورات اور نہایتی چیزوں سے اس غار میں رکھا کرتا تھا۔ ناظرین، اس غار کا دروازہ جادو کے ایک منتر سے بند ہوتا تھا اور منتر سے کھلتا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم اور ستم کرتا تھا، طرح طرح سے لوٹ کر اپنا خزانہ اچھی طرح سے بھر لیا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس بے انتہا دولت جمع ہو چکی تھی۔ پیارے ناظرین، بادشاہ کے پاس ایک باغ تھا جس میں انتہائی میٹھے اور قیمتی انار لگتے تھے۔ یہ انار کا باغ ایسا باغ تھا کہ اس طرح کا باغ پوری ریاست میں کسی اور کے پاس نہیں تھا، اور ان انار کو کوئی بھی بیماریوں کی شفا بھی تھی۔ اگر کسی مریض کو اس باغ میں سے انار کی ضرورت ہوتی تو بادشاہ اتنے مہنگے کر کے انار بیچتا کہ غریب کو تو خریدنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی، اور وہ بیچارے اسی بیماری کے ساتھ ہی مر جاتے تھے۔ لیکن اس کا علاج نہیں ہوتا، کیونکہ حکیم انہیں ہر وقت اسی انار کا رس علاج کے طور پر پینے کا بتاتے تھے۔ علاوہ ناظرین، اس بادشاہ اس انار کو دوسرے ملکوں میں بھیجتا تھا اور اچھی خاصی دولت اس زمانے میں کمایا کرتا تھا۔ لیکن اگر کوئی غریب انسان بھول کر بھی اس باغ میں سے ایک انار کھا لیتا اور بادشاہ کو یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ بادشاہ اس انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتا تھا۔ الگر اس بادشاہ کی دہشت پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین، اسی طرح دن گزرتے رہے اور لوگ اس بادشاہ کا ظلم اور ستم خاموشی سے سہتے رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے تھے کہ وہ اس ظالم کی قید سے آزاد فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، ایک دن کیا ہوا کہ اس علاقے میں حضور پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کی آمد ہوئی، جو اس علاقے میں مسجد میں رات کو گزارنے کی غرض سے چلا گیا۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا، ایک شریف انسان نے اس کو کافی دیر بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھنے لگا کہ خیریت تو ہے بھائی، تم کون ہو اور اتنی دیر سے مسجد میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس مرید نے بتایا کہ محترم، میں ایک مسافر ہوں، بغداد سے آیا ہوں، رات یہاں قائم کروں گا۔ اس شریف انسان نے اس مسافر کو اپنے ساتھ لیا اور گھر لے آیا، اس کو کھانا کھلایا اور رات رہنے کے لیے جگہ بھی دی۔ کھانا کھانے کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مرید اپنے میزبان سے کہنے لگا، محترم، میں نے سنا ہے کہ آپ کے علاقے کے انار بہت مشہور ہے، کیا آپ مجھے انار کھلا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ انار آپ کو کسی بھی قیمت پر نہیں مل سکتے۔ ناظرین، یہ سن کر مسافر حیران رہ گیا کہ آخر ایسا کیا ہے ان انار میں کہ کسے بھی نہیں مل سکتے۔ مسافر کو پریشان دیکھ کر میزبان نے آخر کار کہانی سنا دی کہ وہ انار بادشاہ کے ہیں جو انتہا ظالم ہے۔ اگر کوئی اس باغ میں سے ایک انار بھی کھا لے تو بادشاہ اس کو موت کی سزا سنا دیتا ہے۔ غوث پاک کے اس مرید نے اپنے میزبان کو تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن دل ہی دل میں وہ فیصلہ کر لیا کہ میں کل اس بادشاہ سے جا کر ضرور ملوں گا۔ اگلے دن غوث پاک کا وہ مرید قیمتی پوشاک پہن کر بادشاہ کے وہاں گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں دوسرے ملک سے آیا ہوں، ایک تاجر ہوں، اور میں آپ کے انار کے بہت شہرت سن رکھی ہے۔
میں آپ سے کچھ انار خریدنے کے لیے آیا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ کو منہ مانگی قیمت بھی عطا کروں گا۔ وہ بادشاہ بہت لالچی طبیعت کا تھا۔ اس نے جب منہ مانگی قیمت سنی تو اس کو اپنے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیا اور کہا، اے تاجر، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ یہاں رہیں اور آپ جتنے انار ضرورت ہوں گے ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن اس وقت ہم ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس بادشاہ کا معمول تھا کہ جس غار میں اس نے اپنا خزانہ رکھا ہوا تھا، یہ روز اپنا خزانہ دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا اور ساتھ میں اس کا وہ جادوگر سپہ سالار بھی ہوتا تھا۔ وہ سپہ سالار اپنے جادو منتر سے غار کا دروازہ کھولتا تھا، پھر واپس بند بھی کرتا تھا۔ اس طرح کسی اور کے خزانے تک رسائی ممکن بھی نہیں تھی۔ بادشاہ جب خزانے کو دیکھ کر واپس آیا تو وہ اپنے مہمان سے ملا اور کہنے لگا، میاں تمہیں کتنے انار کی ضرورت ہے؟ ناظرین، یہ سن کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، میں انار خریدنے والا کوئی تاجر نہیں ہوں، بلکہ میں ایک مسافر ہوں اور دوسرے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں ان لوگوں کو برے حالاتوں میں دیکھا، ان پہ ظلم اور ستم ہوتے ہوئے دیکھا تو میں ان کی مدد کرنے کے لیے یہاں رک گیا۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کو اللہ کی ناراضگی اور غضب سے ڈرا رہا ہوں کہ برے کاموں سے باز آ جاؤ، غریب رعایا پہ ستم نہ کرو اور جو خزانہ آپ ان غار میں اکٹھا کر رہے ہو وہ آپ کے کسی کام نہ آنے والا ہے۔ ایک نہ ایک دن آپ اس دنیا سے خالی ہاتھ چلے جائیں گے اور یہ خزانہ آپ کے کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ ناظرین، جب وہ بادشاہ یہ سنا تو وہ غصے میں آگ کا گولا ہو گیا۔ اپنے سپہ سالار کو حکم دیا کہ اس گستاخ مسافر کو اٹھا کر جنگل میں پھینک دو تاکہ جنگلی جانور اور درندے اس کو کھا جائیں۔ اس جادوگر نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو اپنے جادو کے اثر سے بے ہوش کیا اور خوفناک جنگل کے بیچوں بیچ پھینک دیا۔ ناظرین، پھر تھوڑی دیر بعد اس مسافر کو ہوش آ گیا۔ اس مرید کو اس مشکل گھڑی میں اپنے پیر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شدت سے یاد آ گئی اور اس نے اس کا نام لے کر اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لیا اور اس میں بیٹھ کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر کے رو رو کر اللہ پاک سے دعا کرنے لگا، اے تمام جہاں کو پالنے والے، میں آپ کو حضور پاک رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر میری موت ایسے ہی لکھی ہوئی ہے تو میں تیری رضا پہ راضی ہوں، لیکن ان غریب گاؤں والوں کی مدد فرما، انہیں اس ظالم بادشاہ سے ظلم سے نجات فرما اور کسی نیک دل انسان کو ان پر حاکم بنا۔ پیارے ناظرین، ادھر یہ ایک نیک مسافر دعا کر رہا تھا اور ادھر وہ بادشاہ محل میں بیٹھا ہوا بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سینے میں اچانک گھٹن کیسے پیدا ہونے لگی۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ وہ خزانے کی طرف چلے جائے تاکہ ہیرے موتی جواہرات کو دیکھ کر اپنا دل بہلا سکے۔ اس نے سپاہیوں کو یہ کہہ دیا کہ میں آرام کر رہا ہوں اور کوئی بھی میرے کمرے میں نہ آئے۔ پھر بادشاہ خزانے والے کمرے میں چپکے سے چلا گیا۔ جب بادشاہ اس غار کے اندر داخل ہوا تو ادھر سے اس کا سپہ سالار کا گزر ہوا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ غار کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہ سوچنے لگ گیا کہ شاید کل رات میں جب خزانہ دیکھنے آیا تو اس وقت میں نے اسے کھلا چھوڑ دیا ہوگا، اور یہ سوچ کر اس نے اپنے جادو کے منتر سے اس دروازے کو بند کر دیا اور وہ بادشاہ اسی خزانے والے غار کے اندر قید ہو کر رہ گیا۔ وہ سپہ سالار اب محل میں واپس آ چکا تھا۔ جب اس نے سپاہیوں سے بادشاہ کا پتہ پوچھا تو سپاہیوں نے کہا کہ بادشاہ آرام کر رہے ہیں۔ ناظرین، ادھر جب بادشاہ اپنا دل اپنے ہیرے جواہرات سے بہلانے کے بعد خزانے والے غار سے واپس نکلنے لگا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس غار کا دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ اب اس نے بہت چیخا اور پکارا، بہت باولا مچایا کہ
کوئی اس کی آواز سن سکے، لیکن اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کسی طرح یہاں سے باہر نکل سکے، لیکن تقدیر الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس بادشاہ کا شاہی مزاج تھا، اس نے زندگی بھر ذرا سا بھی سختی کا سامنا نہیں کیا۔ اسے تو یہ احساس ہی کھائے جا رہا تھا کہ اس غار میں قید ہو چکا ہوں۔ ناظرین، اس کو اتنی پریشانی ہوئی اور وہ اتنا غمگین ہوا، اسی کیفیت میں اس کے دماغ کی نسیں پھٹ گئیں اور بادشاہ نے وہیں تڑپ تڑپ کر اپنے ہیرے جواہرات کے ڈھیر کے اوپر جان دے دی۔ ناظرین، ادھر کیا ہوا کہ جب کافی دیر بعد بادشاہ کی کچھ خبر نہ آئی تو اس کے سپہ سالار جادوگر کو پریشانی ہوئی۔ اس نے بادشاہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور تلاش کرتا کرتا اس خزانے تک جا پہنچا، اور غار میں جا کر اس نے جب دیکھا کہ بادشاہ کی لاش ساری زندگی اکٹھا کیے ہوئے دولت کے اوپر پڑی ہے، اور اس دولت نے بادشاہ کی جان نہیں بچائی تھی۔ ناظرین، جب اس نے اپنے بادشاہ کے یہ حالت دیکھی تو اسے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اس مرید کے وہ جملے یاد آ گئے کہ ایک دن وہ دولت جسے تم اپنی زندگی مانتے ہو، جسے تم اپنی حیات کا مقدس جانتے ہو، یہی تمہاری زندگی ختم کر دے گی۔ ناظرین، یہ سپہ سالار اس کی لاش دیکھ کر گم سم کھڑا ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد بغیر کچھ سوچے سمجھے جنگل کی طرف چلا گیا۔ اسے اپنی منزل معلوم نہیں تھی کہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کے دل میں دنیا سے اکٹا پیدا ہو گیا تھا کہ یہ اپنی زندگی ویران میں گزارنا چاہتا تھا۔ ابھی یہ جنگل میں پہنچ ہی گیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا وہی مرید جسے اس نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا، سجدے میں پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہا تھا۔ اس سپہ سالار نے اس نیک دل انسان کے پیر پکڑ لیے اور گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ غوث پاک کا وہ مرید ایک نیک دل انسان تھا، اس نے سپہ سالار کو فوراً معاف کر دیا۔ تو دوستوں، آج کا یہ پیارا واقعہ میرے پیارے غوث اعظم کا آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔